حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے فضائل بیان فرما رہے تھے کہ جو شخص بھی اس میں ایمان اور نیت اجر و ثواب کے ساتھ رات میں نماز کے لیے کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کی نصف شعبان میں مسجد تشریف لے گئے اور وہاں تراویح کی نماز پڑھی۔ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچا کیا۔ چنانچہ دوسری رات میں لوگ پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ دوسری صبح کو بھی اور زیادہ چرچا ہوا اور تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات بھی نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کی۔ چوتھی رات کو بھی یہ عالم تھا کہ مسجد میں نماز آنے والوں کے لیے جگہ بھی باقی نہیں رہی تھی، لیکن اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آمد ہی نہیں ہوئے، بلکہ صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے۔ جب نماز پڑھ لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر شہادت کے بعد فرمایا، اما بعد، تمہارے یہاں جمع ہونے کا مجھے علم تھا، لیکن مجھے خوف اس کا ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہی کیفیت قائم رہی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رات کو تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، حتیٰ کہ ماہ مقدس کے 7 دن باقی رہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23ویں رات کو ہمیں تراویح کی نماز پڑھائی، حتیٰ کہ رات کا تقریباً تیسرا حصہ گزر گیا۔ پھر 24ویں رات ہوئی تو ہمیں نماز نہیں پڑھائی۔ جب 25ویں رات ہوئی تو پھر ہمیں نماز پڑھائی، حتیٰ کہ تقریباً نصف رات گزر گئی۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ساری رات ہمیں نفل نماز پڑھاتے رہتے تو کیا ہی خوب ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھے اور امام کے واپس جانے تک ساتھ رہے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام شمار کیا جاتا ہے۔ پھر 26ویں رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نفل نماز نہ پڑھائی۔ جب ماہ مقدس کے 3 دن باقی رہ گئے یعنی 27ویں رات کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو بھی بلا بھیجا اور بہت لوگ جمع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نفل نماز پڑھائی، حتیٰ کہ ہمیں خطرہ محسوس ہوا کہ فلاح رہ جائے گی۔ پھر اس کے بعد اس ماہ مقدس کی کسی رات کو بھی ہمیں نفل نماز تراویح نہیں پڑھائی۔ راوی حدیث داؤد بن ابو ہند نے کہا، میں نے اپنے استاد ولید سے پوچھا، فلاح کیا ہے؟ انہوں نے کہا، سحری ہے۔ ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نماز تراویح کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے اور آج کے اس فرقہ وارانہ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے۔